اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی خود قریب ہوتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی خود نصیب ہوتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ادھر ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بے خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ یہ محفل فکر اور ذکر کی ہے کہ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ کہ انسان کے لیے یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور صبح کے وقت فصل صحیح کھڑی ہو، صبح کے وقت جو شبنم گرتی ہے یہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور جب فصل جل کے تباہ ہو جائے تو پھر موسلادھار بارش ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہی مثال دی ہے انسان کے لیے کہ موت سے پہلے قبر کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، کہ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ جب موت آ گئی تو پھر اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں تو دنیا والا کام کچھ کروں گا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک عورت آئی، ایک مائی آئی، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کو دعا کرو کہ میرے بچوں کی عمریں زیادہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مائی عورت، یہ بتا کتنی عمر میں تیرے بچے فوت ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتی ہے میری تھوڑی سی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی سال میں فوت ہو جاتے ہیں؟ آپ نے عرض کری اس مائی نے، اس عورت نے، کہ کسی کی عمر 500 سال ہوتی ہے، کسی کی عمر 700 سال ہوتی ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مائی، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ان کی عمریں 80 سال 60 سال 80 سال 60 سال 50 سال ہوگی، لیکن وہ دنیا میں اتنی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے کہ انسان دیکھتا حیران رہ جائے۔ تو وہ قربان جب وہ مائی عرض کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر مجھے وہ وقت اگر میں اس عمر میں اس زمانے میں پیدا ہوتی تو میں 100 سال ایک سجدے میں پورا کر دی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو ہمیں غور و فکر ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا کی فکر ہے کہ ہم پیسے کے پیچھے لگ رہے ہیں اور ریال کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ اوہ میں مر گیا تو میرے گھر والوں کا، گھر والی کا کیا بنے گا۔ یہ فکر نہیں ہے ہمیں کہ میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو غور و فکر کا مقام ہے، ہمیں دین پہ چلنا ہے۔ ہمیں تو دین مفت ملا ہے، ہمیں دین مفت ملا ہے۔ بے شمار صحابہ شہید ہو گئے، انہوں نے سرکار کی زلفیں دیکھی، انہوں نے گردنیں کٹا دی، سرکار کے زلفیں دیکھی، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ہماری تو انگلی نہیں کٹی، انگلی نہیں کٹی ہماری، ہمارا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اور ہمیں اسلام دین مل گیا مفت میں۔ ہم مفت میں چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، دین سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہماری مسجدیں بہت ہی کم نمازی ہوتے ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں۔ یہ میرا پیغام عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ دین کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نماز کا اہتمام کریں، وہ اپنے بچوں کو
نماز کا اہتمام کرنے کا بتائیں، ان کو نماز پڑھائیں، سختی سے پڑھائیں، اور ہمیں جو دین پہ چلے گا خالصتاً اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ جب دم نکلا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ سب کچھ کدھر ہی کوٹھیے بنگلے بنانے والوں، قبر یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، دین یاد ہی نہیں ہے۔ نماز دین ہم سیکھتے نہیں ہیں، نام سکھاتے ہیں، نام میلاد کرواتے ہیں، نام میلاد کی محفل میں جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے دنیا کمانے سے، پیسے کمانے سے، کہ ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ ہمیں دین کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم دین کی فکر کریں گے تو پھر دنیا آسان ہو جائے گی۔ ہم نماز 5 وقت پڑھیں گے، دنیا آسان ہو جائے گی۔ ہم دعا کریں گے اور جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ہمیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمیں فکر کرنی ہے، کس چیز کی فکر کرنی ہے؟ کہ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا آسان ہوگی، اور ہماری فکر ہونی چاہیے دین کی فکر۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا فہم اور دین سمجھنا اصل چیز یہ ہے۔ ہم فکر کرتے دنیا کی، پیسوں کی، کہ ہائے دولت نہیں آئی، ایک دکان ہو جائے تو دوسری بھی مل جائے تو میرا کاروبار ذرا جم جائے۔ ہمارا ایک مکان ہے تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے برابر والا مل جائے نا، ہم یہ کرایہ پہ دے دیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم مر گئے، ایک نماز چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑنا، 2,80,00,000 دن وہ بندہ جہنم میں جلے گا۔ تو اللہ ہم کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا ہوا، آخر الحمدللہ رب العالمین، دعا مانگ لو۔